یارم السمیرہ حمید ایپیسوڈ 23۔ وقت تمہیں زندہ رکھے عالیان، بہاریں تم پر فدا ہو جائیں، وہ تم سے جدا ہونے پر نالا رہیں۔ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو میں سر کو سجدے میں جھکاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ایسا کرنے سے پہلے قسمت کی یادداشت کھو جائے اور وہ تمہارے نام دکھ لکھنا بھول جائے۔ جو دروازہ کھلتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، تم پر کبھی بند دروازوں پر دستک دینے کی نوبت نہ آئے۔ رحمتوں کے دروازے تم پر کھلیں اور انہیں کبھی بند ہونے کا حکم نہ ملے، اور تمہاری جان میں آب حیات حلول کر جائے۔ پورے چاند کے آسمان اور چن ستاروں سے سجی رات میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ سے بنائے کارڈ پر لکھ دی گئی ان دعاؤں کو زیر لب دہرا رہی تھی، بار بار۔ وہ ان میں مزید دعاؤں کا اضافہ کر رہی تھی، بے سکونی کے سائے اندھے اور بہرے ہو جائیں تم تک آنے کے لیے، انہیں کوئی راہ دکھائی اور سجھائی نہ دے۔ وہ کھڑکی میں کافی دیر سے کھڑی تھی، ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا بس وہ آ گیا ہے۔ جبکہ 12 بجنے میں کافی وقت تھا اور وہ وقت سے 10 منٹ پہلے آ گیا تھا۔ بیگ کو پشت پر لٹکائے، اس میں چھوٹا سا کیک چھپائے اور پھر بادام کا منا سا کیک کاٹ لیا گیا تو وہ واپس جانے لگا۔ امرہ اپنی کھڑکی میں ہی کھڑی تھی، نہ جانے کیوں اسے امید تھی کہ وہ ایک بار تو ضرور اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھے گا، لیکن جیسے خاموشی سے وہ آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے جا رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا، اس کی چال میں شکست خوردگی اتنی نمایاں ہو گئی کہ امرہ کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ جو جگنو اس کے گرد گول گول گھومتے نظر آئے تھے وہ اس کے قدموں تلے مردہ ہونے لگے، وہ ٹمٹما کر بجھ رہے تھے۔ امرہ کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور ان مردہ جگنوؤں کو پھونکے مار مار کر اس کے گرد گول گول گھومنے پر مجبور کر دے، ورنہ التجا ہی کر لے، ورنہ آواز دے کر اسے روک لے اور کہے کہ بادام کیک مجھے چاہیے، ضرور ہی چاہیے، مجھے دے دو عالیان، پلیز۔ لیکن اس نے آواز نہیں دی اور اسے کیک بھی نہیں ملا۔ ابھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا کہ اس نے مڑ کر اس کھڑکی کی طرف دیکھا جس سے وہ ایک بار کودا تھا۔ امرہ نے دیکھا کہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ہاں اس نے دیکھا، اور پھر فوراً ہی گردن گھما لی جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے کی زمین کھینچ لی ہو۔ اپنے پیچھے اندھیرے کو چھوڑتے وہ چلا گیا۔ امرہ کھڑکی میں ہی کھڑی رہ گئی۔ یہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، امرہ نے خود سے چھپ کر سرگوشی کی۔ میں اس سے کبھی معافی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ اپنے کانوں کو اس نے کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو مشی رائٹس کی جانب سے السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ ناول میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اب مجھے اس سے خوف آتا ہے اور یہ خوفناک جذبہ ہے۔ قسمت کے اندھیرے جنگل میں سرسراہٹ ہوئی، دعائیں ان سے ہو کر گزریں۔ امرہ نے اللہ کو اسی شدت سے یاد کیا جس شدت سے اس کے گم ہو جانے کے بعد کیا تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ وہ گم ہو چکے عالیان کو واپس لے آئے، اور اب بھی اس نے یہی دعا کی، گم ہو چکا عالیان واپس آ جائے خدا۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ وہ اپنی جاب سے واپس آ رہی تھی، بس اسٹاپ کی طرف پیدل۔ آج پھر سے اس نے ایک گاہک کا 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا بل بنا دیا تھا، جبکہ اس کے جوتے کی قیمت کچھ 100 پاؤنڈ تھی۔ صبح اس نے اٹھ کر سفید کارڈ پر نیلے، پیلے، سرخ ستارے چپکا دیے تھے، پھر شٹل کاک کی لان سے ایک کھیلا پھول توڑ کر احتیاط سے بیگ میں رکھ لیا۔ زیادہ پھول وہ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ جلدی جلدی کرتے بھی جب وہ صبح اس کے ڈپارٹمنٹ تک گئی تو وہ کلاس میں جا چکا تھا۔ حالات پہلے جیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی کلاس میں جا کر کہتی کہ میری بات سن لو، اور اسے اپنی کلاس بھی لینی تھی۔ عالیان کوئی لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ اس کی آخری کلاس کے وقت سے ذرا پہلے وہ اس کے ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ وہ، ویرا اور چند دوسرے دوست ایک ساتھ باہر نکلے۔ عالیان کے ہاتھ میں چند کارڈز تھے اور اس کے کراس بیگ میں سے پھول جھانک رہے تھے۔ امرہ نے عالیان کے اکیلے ہونے کا انتظار کیا۔ اسے کورل کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ کرب و جوار میں ہی نہ ہو۔ عالیان کو اپنی سائیکل کی طرف جانا تھا۔ اس کی سالگرہ کا دن تھا لیکن وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ اس سے زیادہ تو وہ امرہ کی سالگرہ کے دن مسکرا رہا تھا۔ ویرا عالیان کے ساتھ ہی تھی۔ ویرا کو بھی اپنی سائیکل لینی تھی لیکن ویرا نے اپنی سائیکل نہیں لی۔ وہ عالیان کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی۔ امرہ ذرا دور خود کو چھپا کر کھڑی تھی، کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ ویرا نے آج اتنی خوبصورت گلابی پھول والی فراک کیوں پہن رکھی تھی؟ گلابی جوتے اور لمبے بالوں کو اس نے آج کس محنت سے سنوارا تھا؟
امرہ آج اس کے ساتھ سائیکل پر نہیں آئی تھی، جیسا کہ اب وہ اکثر یونی بس میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ صبح ویرا کو دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ ویرا جو یونی میں اپنی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور تھی، آج اس خوبصورتی کو چیلنج کرتی کیوں نظر آ رہی تھی؟ آلیان نے سائیکل چلائی اور ویرا نے بیٹھے بیٹھے شرارت سے اس کی سائیکل کو گرانے کے لیے ہلایا اور سائیکل ڈگمگا گئی۔ کتنا برا منظر تھا یہ، مانچسٹر میں دیکھے جانے والا سب سے برا منظر، مانچسٹر میں وقوع پذیر ہونے والا بدترین منظر۔ یونیورسٹی کے در و دیوار سے آکاش ویلیں لپٹ گئی، آکسفورڈ روڈ پر دلدلی جھاڑیاں جا بجا پھوٹنے لگیں اور آکسفورڈ روڈ دلدل میں بدل گیا۔ چرچ کے گھنٹے کی ٹن 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 نے مانچسٹر کے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ پیلا پھول بیگ میں رکھے رکھے اپنی موت آپ مر گیا۔ سفید کارڈ پر چپکے ستارے جھڑنے لگے۔ ثابت ہوا وقت انسان کا فرمانبردار نہیں ہے۔ اس کے بازو پر سخت گرفت پڑی۔ امرہ چونکی، وہ بس اسٹاپ سے آگے نکل آئی تھی۔ وہ اتنی سست رفیع اور معلق سی حالت میں چلتی رہی تھی کہ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کے بازو پر پڑنے والی گرفت نے اسے پتلی سڑک کے اندر گھسیٹا۔ وہ چیخ مارتی اس سے پہلے ہی ماسک سے منہ کو چھپائے اس انسان نے ہرا کر کہا، تمہاری آواز نکلی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ کلچ کی آواز کے ساتھ ایک تیز دھار چاقو نکلا اور اس کی پسلی کے ساتھ مس ہوا۔ سارے جہاں کا خوف امرہ کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ بند سڑک کے نیم اندھیرے ماحول میں اس نے کالے ماسک میں پوشیدہ آنکھوں کو دیکھا، جن کی پتلیاں بمشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس 20 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ امرہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک خدشہ اسے یہ بھی تھا کہ یہ کورل ہوگا، اسے ڈرا رہا ہوگا۔ ماسک مین نے پوری قوت سے اپنا دایاں پیر اٹھا کر امرہ کے پیر پر دے مارا۔ تکلیف سے امرہ بلبلا اٹھی۔ اگر اس نے جوگرز نہ پہن رکھے ہوتے تو اس کے پیر کی کھال ادھر جاتی۔ پیٹ کے بل امرہ سڑک پر بیٹھتی چلی گئی اور جیسے ہی وہ جھکی اس نے پورا زور لگا کر امرہ کو ٹانگ ماری۔ اس بار امرہ سڑک پر گر گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ خوف سے امرہ چلائی۔ وہ نیچے اس کے قریب جھکا اور ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اس کے بازو پر رکھا۔ اس کی نوک کو اندر کرنے لگا۔ چاقو امرہ کی کھال سے چھوا، اندر گھسا۔ خوف سے امرہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے بہت مزہ آ رہا تھا یہ کرتے۔ بتایا تو ہے تمہاری کھال۔ چاقو کو اس نے گھمایا۔ امرہ نے سارا خوف بالائے طاق رکھ کر چیخ ماری اور پیچھے کی طرف بھاگی۔ ہیلپ! وہ بڑے آرام سے اٹھا اس کی طرف آیا۔ امرہ کی قسمت خراب کہ وہ پتلی گلی نما سڑک بند تھی اور امرہ اس کے آگے سے ہو کر نہیں جا سکتی تھی۔ ہیلپ! ہیلپ! ساتھ اس نے بیگ میں سے فون نکالنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھوں میں اس بری طرح کپکپاہٹ تھی کہ وہ بیگ کی زپ ہی نہیں کھول سکی۔ وہ بند گلی کے آخری کنارے کی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور وہ بڑے مزے سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ خدایا! اے اللہ! امرہ نے بلند آواز سے کہا۔ وہ بس بے ہوش ہو جانے کو تھی۔ اللہ! وہ استہزائیہ ہنسا۔ دیوار کا سہارا لینا امرہ کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ بس گر جانے کو تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تیز ٹارچ کی روشنی گلی میں چمکی۔ ماسک مین تیزی سے بھاگ گیا۔ ٹارچ والا گلی کے اس حصے کی طرف آیا جس طرف امرہ تھی۔ خوف اور تکلیف سے امرہ کو ٹھیک سے دیکھنے اور سمجھنے میں وقت لگا۔ او خدایا! کیا ہوتا رہا یہاں؟ وہ امرہ کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ امرہ نیچے بیٹھ گئی، اس کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امرہ نے خوف سے ہی اسے بھی دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ آدمی جلدی سے چلا گیا اور پانی کی بوتل لے آیا۔ لو پیو اور اپنی سانسیں درست کرو۔ پرسکون ہو جاؤ، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ امرہ ہاتھ سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کی سانسیں قابو میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ اس طرف ساتھ ہی میرا سٹور ہے، میں کوڑا دان میں کوڑا ڈالنے آیا تھا تو مجھے ہیلپ کی آواز آئی۔ تم میرے سٹور میں چل کر بیٹھ سکتی ہو۔ آؤ میرے ساتھ، میں پولیس کو فون بھی کرتا ہوں۔ نہیں، پولیس رہنے دیں۔ کیا مجھے ٹیکسی میں بٹھا سکتے ہیں؟ رکو لڑکی، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ تم غیر ملکی ہو۔ تمہارے ساتھ مانچسٹر میں یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا جو ہم خود اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ نیم بوڑھا آدمی آگے چلنے لگا۔ امرہ کو ناچار اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا سٹور تھا۔ کوہنی سے اوپر اس کے دائیں بازو میں کافی تکلیف تھی۔ وہ جگہ خون سے گیلی ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اسے میرا بیگ چاہیے تھا بس۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ امرہ نے سارا واقعہ بتا دیا۔ آپ پہچانتی ہیں اسے؟ پولیس مین پوچھ رہا تھا۔
وہ ماسک میں تھا، آواز نہیں جانتی اسے، آواز بھی نہیں۔ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، اکثر اسٹوڈنٹ ایسے مذاق کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا تھا، اسے میرا بیگ چاہیے تھا۔ کیا اس نے مانگا تھا یا چھینا تھا؟ مانگا تھا، میں نے نہیں دیا تو مجھے گرا دیا اس نے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بھی آپ نے اسے دینے سے انکار کر دیا، جس میں صرف 20 پاؤنڈز تھے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ بوکھلاہٹ میں نے انکار کر دیا، سب ایک دم سے ہوا۔ پولیس کی گاڑی اسے گھر چھوڑ گئی۔ گھر آ کر اس نے بازو کا حال دیکھا، گہرے رنگوں کی وجہ سے خون نظر نہیں آیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن سے لا کر اس نے بہت مشکل سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پٹی کی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں تھی اور اسے بازو پر کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر اس نے پی لی اور کمرے میں گم سم بیٹھ گئی، خاموش، بالکل چپ۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے خود سے کہا، میرے بازو میں تکلیف ہے لیکن میں اسے برداشت کر سکتی ہوں۔ مجھے رونا آ رہا ہے لیکن میں روں گی نہیں۔ میں خوف زدہ ہوں لیکن میں اپنے خوف پر قابو پا لوں گی۔ یہ عمل کا رد عمل ہے، میں اسے اپنی حکمت عملی سے بدل دوں گی، میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں اکیلی ہوں اور اکیلا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل یا کمزور بن جایا جائے۔ ویرا صبح کے قریب گھر واپس آئی تھی۔ آلیان کے کلاس فیلو اور ہال میٹس نے اس کے لیے برتھ ڈے پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ ویرا وہیں تھی رات بھر۔ روسی دھن پر سیٹی بجاتی جب ویرا اپنے کمرے میں چلی گئی تو امرہا نے اٹھ کر اپنے بیگ میں سے کارڈز نکال کر الماری میں رکھے باکس میں رکھا۔ پھول تو اس نے مسل کر آکسفورڈ روڈ پر ہی پھینک دیا تھا۔ اگر وہ پھول آلیان کو دے بھی دیتی تو کیا وہ لے لیتا؟ لے لیتا تو چلتے چلتے کہیں بھی پھینک دیتا۔ وہ تو رات بھر مزے سے پارٹی کرتا رہا تھا۔ امرہا بھی مانچسٹر میں موجود ہے، وہ یہ بھول چکا تھا۔ کبھی تو وہ اس کی دوست رہی تھی، اس کبھی کے لیے ہی وہ اسے پارٹی میں بلا لیتا۔ امرہا شو سٹور پر سارا وقت اس پارٹی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ گھسی ہوئی 3 جینس کی پینٹوں میں سے کوئی ایک اس نے پہنی ہوگی، شاید ہلکے میٹھے میٹھے نیلے رنگ کی، اور یونیفارم کی طرح جانی جانے والی کئی بار استعمال کی جانے والی چند گنی چنی مخصوص ٹی شرٹس میں سے کوئی ایک، شاید کالی، جس کی پشت پر موٹے تناور درخت کی صرف جڑیں سرمئی رنگ میں پھیلی پڑی تھی اور جو آلیان کو بہت پسند تھی، یا شاید نیلی پر سفید، وہی سفید جس کی فرنٹ پر سرچ میں لکھا تھا۔ آخر تمہارا کیا مطلب ہے کہ کیا ڈھونڈ لیا جائے تم میں سے؟ جنہیں کچھ ڈھونڈنا ہوگا وہ کیا کیوں تو نہیں پوچھیں گے نا، وہ تو بس کر گزریں گے۔ کیا کر گزریں گے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ اور وہ نہیں سمجھی تھی، ٹھیک کہا تھا اس نے۔ اس کے پاس گھسے ہوئے اور پرانے کپڑے ہی تھے۔ یہ میں نے 4 سال پہلے لی تھی، یہ 3 سال پہلے۔ یہ جوتے جرمنی، فرانس، یونان تک جا چکے ہیں، ابھی بھی دیکھ لو کیسے نئے ہیں، اور مضبوط بھی۔ ان کے ساتھ مزید 3-4 ٹورز کیے جا سکتے ہیں۔ تم کافی کنجوس ہو۔ پرانی شرٹس کو تم خود تراش خراش لیتے ہو یا جوجو کو دے دیتے ہو؟ وہ فرانس کے قدیم جدید تجریدی آرٹ تمہاری شرٹس پر بنا دیتی ہے، مجھے تو اس کی بنائی علامتوں سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، باغی ہی ہے وہ۔ اس کے تجریدی آرٹ سے بنی شرٹس کو جب میں پہنتا ہوں تو اسے بہت آرڈرز ملتے ہیں، اس لیے تو وہ اتنی امیر ہے۔ میں تو اس کا چلتا پھرتا ماڈل ہوں، اور میں کنجوس بالکل نہیں ہوں مرحا، صرف فضول خرچ نہیں ہوں۔ میرے اس کراس بیگ کو دیکھو، یہ بتاؤ کتنا پرانا ہے؟ کم سے کم 10 سال پرانا، امرہا نے چڑ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں، یہ یونی کے پہلے دن سے میرے ساتھ ہے۔ چند ایک بار پھٹ چکا ہے لیکن میں اسے سلائی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں۔ میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، فیشن ماڈل نہیں جو نت نئے کپڑوں کو پہن کر ہی یونیورسٹی آ سکتا ہے۔ یہ بیگ، یہ جوتے اور کپڑے صرف استعمال کی چیزیں ہیں، انہیں چیزیں ہی رہنے دیا جائے، جنون نہیں بنا لینا چاہیے۔ انسانی ترقی کا راز ان میں ہے، نہ ہی یہ اس ترقی کے رضاکار ہیں۔ ان کے لیے پاگل ہونا پاگل پن ہے۔ 1 سال میں تم کتنی خریداری کرتے ہو؟ بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ ماما، مارگن، شارلیٹ کرسمس پر گفٹ دے دیتی ہیں۔ کچھ دوست جو موٹے ہو جاتے ہیں، جن کی وارڈروب میں مزید گنجائش نہیں رہتی کپڑے جوتے رکھنے کی، وہ کم قیمت پر نیلامی کر دیتے ہیں۔ میں اور کورل وہ لے لیتے ہیں، وہ بھی اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو تم اتنے پیسوں کا کیا کرتے ہو؟ امرہا کو حیرت تھی ماما مہر کے بیٹے کی یہ حالت، اور وہ جاب بھی تو کرتا تھا۔ یہ ایک راز ہے۔ ویسے تمہارے پاپا کیا بہت امیر ہیں؟ تم کتنے نت نئے انداز کے کپڑے بدلتی ہو؟ یونی کے پہلے دن جو تم نے لباس پہنا تھا وہ میں نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ گرمیوں کے لیے تھا، گرمی آئے گی تو استعمال کروں گی۔ امرہا جھوٹ بول رہی تھی۔
اپنا وہ سوٹ وہ اینوان کو دے چکی تھی کیونکہ امرہا کو اچانک سے وہ برا لگنے لگا تھا۔ اپنی طرف سے اتنی کفایت کرنے کے بعد بھی وہ ہر مہینے اپنے اسٹور سے کم قیمت کے 2 جوڑے جوتے ضرور لے لیتی تھی۔ کافی ساری جینز لے چکی تھی، ٹاپ بھی، گرم کوٹ، جیکٹس، بیگز، دستانے تو اس کے پاس اتفاق سے اتنے ہو چکے تھے کہ انہیں کاٹ کر سی کر ایک سویٹر بن سکتا تھا۔ دراصل اسے دستانوں کی لباس کے ساتھ میچنگ کا خبط ہو گیا تھا، اور پاکستان سے جو گرم سوٹ لائی تھی ان کے ساتھ دستانوں کی میچنگ کرتے کرتے وہ اتنے ہو گئے کہ بس بہت ہی ہو گئے۔ امرہا علیان کی شرٹس کو انگلیوں پر گن سکتی تھی، اور وہ گن رہی تھی تو اس نے وہ ہلکے براؤن رنگ کی جوجو کے تجریدی آرٹ سے سجی شرٹ پہنی ہوگی بلیک جینز پر، پھر اس نے پھونک ماری ہوگی اور کیک کاٹا ہوگا، اور کورل کے منہ میں ڈالا ہوگا شاید۔ کیک کورل نے ہی کاٹ لیا ہو، اور موم بتی کی جگہ کوئی راکٹ فٹ کر دیا ہو کیک پر، اور کیک کو علیان کے منہ میں ڈالنے کے بجائے منہ پر تھوک دیا ہو۔ ساتھ ساتھ ان غباروں کو پھوڑا گیا ہوگا جن میں کورل نے پٹاخے بھرے ہوں گے جو زمین پر گرتے ہی خود بخود پھوٹنے لگتے ہیں، کان پھاڑ دینے والی آوازوں کے ساتھ۔ پٹاخوں کے گرتے ہی سب چیخیں مارتے، خاص کر لڑکیاں ادھر ادھر اچھلی بھاگی پھرتی ہوں گی، اور پھر تیز میوزک لگایا گیا ہوگا اور سب ساتھ ایک آواز میں گاتے ہوں گے، اٹس مائی برتھ ڈیز فرینڈ سو ڈانس بڈی ڈانس ڈانس۔ علیان کے گرد انہوں نے گول دائرہ بنا لیا ہوگا، ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ شانے دائیں بائیں ڈگمگاتے گھومتے جاتے ہوں گے۔ اٹس مائی فرینڈز برتھ ڈے سو آئی ایم ڈانسنگ۔ امرہا گمسم حالت سے چونک گئی۔ اٹس مائی برتھ ڈے فرینڈ سو آئی ایم پریئنگ۔ امرہا نے آنکھیں بند کر کے اس کے لیے دعا کی۔ اگلی صبح وہ یونی نہیں جا سکی، دیر سے سو کر اٹھی تھی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر کو بتایا کہ حادثاتی طور پر وہ اپنا بازو لوہے کی سلاخ سے زخمی کر بیٹھی، اس کے زخم میں سوجن تھی بہت، اور اس کے لیے بازو حرکت دینا مشکل تھا۔ اسے ہر حال میں یونی جانا تھا، لیکن اس کا بخار بڑھ رہا تھا، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آدھے راستے سے ہی گھر واپس آ گئی۔ تیز دھار چاقو تو اس کی کھال میں گھسا تھا، زخم تازہ تھا، اتنی تکلیف نہیں تھی، لیکن اب تو اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر آ کر سو گئی۔ اسے اتنا تیز بخار ہو گیا کہ وہ مدہوشی میں بڑبڑانے لگی۔ سادھنا رات اس کے کمرے میں ہی سوئی، اور جب اگلی صبح وہ اسے سوپ پلا رہی تھی تو وہ تذبذب سے امرہا کو دیکھنے لگی۔ اگر یہ سوپ تم نے پینا ہے تو پی لو، لیکن مجھے ایسے نہ دیکھو۔ امرہا نے مذاق کیا۔ تمہارے اور علیان کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ دائیں بازو کی تکلیف پورے جسم میں دوڑ گئی۔ ویرا علیان کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی، تم کیوں نہیں گئی؟ تمہیں تو معلوم ہے یہ لوگ کیسی کیسی شرارتیں کرتے ہیں پارٹی میں، دادا نے منع کیا تھا۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ناراضی ہے؟ پہلے تم اس کی کافی باتیں کر لیا کرتی تھی میرے ساتھ۔ نہیں، وہ مصروف ہوتا ہے بہت، اس کے اور دوست بھی تو ہیں، میں اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں۔ کیا تمہیں یہی دکھ ہے کہ تم اس کے لیے اہم نہیں ہو؟ دکھ؟ نہیں، دکھ کیوں ہوگا مجھے؟ تو پھر امرہا تم رات بھر اس کا نام لے کر روتی کیوں رہی ہو؟ امرہا خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی، لفظوں کو اس کے حلق سے نکلنے میں دقت درپیش تھی۔ میں روتی رہی ہوں؟ اتنی اونچی آواز میں کہ مجھے کمرے سے باہر جا کر دیکھنا پڑا کہ آواز گھر میں کہاں تک جا رہی ہے۔ بخار میرے سر کو چڑھ گیا ہوگا۔ بخار؟ تم اس طرح رو رہی تھی کہ میں بھی رونے لگی، میرا دل پھٹنے لگا، اور میں نے پرارتھنا کی کہ بھگوان تمہیں سکون دے۔ میں دادا کو یاد کر رہی ہوں گی، پتہ نہیں ڈاکٹر نے کل کیسی دوا دی تھی۔ سادھنا نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور کھڑکی کے پردے اٹھا دیے۔ باہر روشن دن نکلا تھا، دھوپ چمک رہی تھی، اوپری من سے روٹھ جانے والی سہیلی سی۔ دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر دلہن بنی ننھی سی بچی کی ایویں ایویں شرماہٹ سی، اور کسی جان سے پیاری کی پکی کٹی سی بھی۔ اور کتنے دن بیمار رہنا ہے؟ ویرا اچھل کر اس کے بیڈ پر کودی۔ امرہا کا زخمی بازو بال بال بچا جسے وہ کشن پر رکھے نیم دراز تھی۔ اس نے ویرا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بازو کے زخم کا تو بالکل بھی نہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے بیمار ہی رہوں۔ اس کے اتنے مایوسانہ انداز پر ویرا چونک سی گئی۔ امرہا پارٹی سب دوستوں نے مل کر علیان کو دی تھی، سرپرائز پارٹی تھی۔ اگر علیان کی طرف سے ہوتی تو تم بھی وہاں ہوتی، وہ تمہیں بھی بلاتا۔ امرہا کو تھوڑا سا سکون ملا۔ ہاں، اگر وہ پارٹی کا انتظام کرتا تو اسے بلاتا۔ وہ پارٹی شارٹی کرنے والوں میں سے نہیں تھا، جو کپڑوں پر پیسے ضائع نہیں کرتا تھا، وہ پارٹی پر کیوں کرے گا؟ تم اپنے گھر پارٹی کرتی تھی؟ اس کی سالگرہ سے اگلے دن پوچھ رہا تھا۔ پارٹی؟ امرہا بڑبڑا کر رہ گئی۔ جس طرح سے اس کا یوم پیدائش مشہور ہو چکا تھا، وہ تو صرف یوم سیاہی اور یوم طوفان بلا کے طور پر ہی منایا جا سکتا تھا۔ نہیں، کوئی پارٹی نہیں۔ گھر میں کیک کاٹ لیتی ہوگی دوستوں کے ساتھ، ہے نا؟ نہیں،
دادا کے ساتھ پہلے بادشاہی مسجد جاتی تھی نفل پڑھنے شکرانے کے۔ دادا کہتے ہیں کہ اپنی پیدائش کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا اور کس محبت سے بنایا، ہمارے لیے نبی بھیجے۔ ہمیں خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہمارے لا وجود کو وجود میں لانے پر وہ راضی ہوا۔ گڈ۔ پھر عالیان متاثر نظر آنے لگا۔ پھر وہ مجھے میری پسند کا تحفہ لے دیتے اور میری پسند کی جگہ لے جاتے، رات میں میری ہی پسند کے ہوٹل میں کھانا کھلا دیتے۔ امرہا کو یہ سب بتاتے ڈر بھی تھا کہ وہ یہ نہ پوچھ لے کہ ہر جگہ صرف دادا ہی کیوں؟ میں متاثر ہوا ہوں امرہا۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ کرتا تو نہیں لیکن کرنا چاہتا ہوں، اس نے دونوں آنکھیں میچ کر پھر آنکھیں کھول کر کہا اور مسٹری سے مسکرانے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری سالگرہ ہو تو میں سپر مین بن جایا کروں، بے شک صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور ماما کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جایا کروں۔ دور، بہت دور بادل کے ایک ٹکڑے پر تیز ہوا موم بتی کو بجھا دے اور میں اور ماما مل کر کیک کاٹیں، یا پھر میں انہیں وکٹوریا فال لے اڑوں، گرتے ہوئے پانیوں کی بجھاڑ کے درمیان کسی اونچی نوکیلی چٹان کے کنارے، پانی کے پردے کے بس اتنے قریب پہ ہاتھ بڑھا کر ہاتھ گیلے کر لو۔ ننھی منی پانی کی چھینٹیں میرا کیک گیلا کر رہی ہوں، اور کبھی میں پیٹر کے مجسمے کو احترام سے اٹھا کر اس کی کشتی سے نیچے رکھوں اور اس کی کشتی کو سمندر میں لے آؤں۔ اور میں خوفزدہ ہو رہی ہوں عالیان، اگر وہ سپر مین نہیں بھی بنا تو امرہا کو ڈر تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ سب کر لے گا، اور اس کے خواب کیسے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے بادل کے ٹکڑے پر جا کر کیک کاٹنا۔ شکر ہے اس نے آتش فشاں کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ یادوں کے ان گنت روپ تھے، ہر روح پہلے سے نیا اور نکھرا تھا۔ ویرا اپنے کمرے سے گٹار لے آئی تھی اور اسے کوئی روسی گیت سنانے لگی تھی۔ گاتے ہوئے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر نثار ہو سکتا تھا، لیکن امرہا کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پر نثار ہونے کا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اتنی پیاری گلابی فراک پہن کر عالیان کی سائیکل پر بیٹھنے کی؟ مجھے یہ شخصہ کیوں ہے کہ تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہو؟ ویرا نے درمیان میں ہی رک کر پوچھا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اب امرہا اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے کھا ہی جانا چاہتی ہے، یہ پیار سے کھا جانے والا انداز تو نہیں ہے۔ ویرا دوسرا روسی گانا گانے لگی۔ اینون سادنا بھی اس کے کمرے میں آ گئی، بعدازاں لیڈی مہر بھی۔ اس کی اتنی سی بیماری پر وہ کیسے کیسے اس کا دل بہلا رہے تھے، وہ کوئی دنیا جہان کی دولت نہیں لٹا رہے تھے اس پر، صرف ذرا سی توجہ دے رہے تھے۔ اور یقین جانیے ہر بیمار کو، ہر تکلیف میں مبتلا کو بس ذرا سی توجہ کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ شام کو سائی اس کی خیریت معلوم کرنے آیا۔ امرہا نے اسے فون کر کے سب بتا دیا تھا، وہ اس کے لیے پھول لایا تھا۔ تم اس واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا سائی۔ ظاہر ہے ایسا ہی کروں گا، لیکن تم اس کے پاس ضرور جانا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے جانا تو تھا اس کے پاس، اس لیے میں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ بس ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بہتر انداز سے سوچ رہی ہو۔ مجھے یہی سب کرنا تھا سائی، ورنہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ صحت یابی کی دعائیں دیتا سائی چلا گیا، لیکن صرف کمرے سے۔ نشست گاہ میں لیڈی مہر کی اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، اور وہ نہ جانے کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ تمہاری یونیورسٹی میں کتنے مزے مزے کے لوگ پڑھتے ہیں نا؟ سادنا اس کے لیے رات کا کھانا لائی تو ہنسی کو قابو میں کر کے کہنے لگی۔ تمہیں سائی اچھا لگا؟ ہاں بہت، وہ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں کی باتیں کر رہا ہے۔ مزے مزے کی حرکتیں ایک اور انسان بھی کرتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہو گی؟ میں شرط لگاتی ہوں، پر پھر تم ایسے کھل کر نہیں ہنس پاؤ گی۔ نہیں، مجھے کورل نہیں چاہیے، تمہیں ہی مبارک ہو۔ شکر کرو تمہاری باتیں سن سن کر اس سے خوفزدہ ہو کر میں نے اب تک مانچسٹر نہیں چھوڑ دیا۔ دادا بھی شکر کریں کہ اس کی حرکتوں سے سہم کر میں نے دنیا ہی نہیں چھوڑ دی۔ کاش آج کل میں ہی وہ مرنے شرنے والا ہو۔ آمین۔ اپنی کلاس لینے کے بعد وہ پال کے ڈپارٹمنٹ آ گئی، اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پال۔ وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا تو امرہا تیزی سے اس کی طرف گئی، اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، امرہا نے بے حد مضبوط انداز میں کہا تھا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تمہیں اس رات والی واقعے میں بھی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہیں اپنی بکواس سنانے کے لیے میں ہی ملا ہوں؟ وہ بھڑکنے کی ناکام اداکاری کرنے لگا۔ میرے بازو پر زخم ابھی تازہ ہے، اگر تم اپنے دوستوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرا خیال تھا یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پال اپنے دوستوں سے الگ ہو کر آگے چلنے لگا، امرہا اس کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے تو امرہا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو، تمہیں پھر سے یاد دلا دوں کہ تم میرا وقت
तुम इसी वक्त मुझे सबके सामने थप्पड़ मार सकते हो, एक नहीं जितने जी चाहे मार सकते हो, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। अमरहा ने इतनी संजीदगी और मतानत से कहा कि वो बोल ही नहीं सका। अगर तुमने अकेले में मारने हैं तो भी तुम मुझे बुरा भला कह सकते हो, गालियाँ दे सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी तालीम, अपना करियर दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो, यूनी के लिए मेडल जीत कर लाए हो, हीरो हो यूनी के, लेकिन अखबारात, मीडिया तुम्हें लम्हों में हीरो से ज़ीरो बना देंगे। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वह हंसा। हाँ सुनो, मेरी बात मुकम्मल होने दो। उस रात उस आदमी ने मेरे मना करने के बावजूद पुलिस को बुला लिया था। मैंने उनसे झूठ बोल दिया था। सुबह पुलिस का फ़ोन आया, उन्होंने मेन रोड पर लगे कैमरों से तुम्हारी फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें तुम मेरा बाजू घसीट कर गली के अंदर ले जा रहे हो। उन्होंने तुम्हारा कद काठ सब नोट कर लिया है। मैं उन्हें बता सकती थी पॉल कि ये तुम हो। तुमने हाथों में जो दस्ताने पहन रखे थे वो भी तुम्हारी बाएं हाथ की 6 उंगलियों को छुपाने में नाकाम थे। अगर मैं पुलिस से कहूँगी तो वो ज़रूर बारीकबीनी से इस मामले को देखेंगे। मज़ीद अगर तुम्हारे चाकू से बना ज़ख्म मैं पुलिस को दिखा दूँ तो तुम जानते हो कि यह सिर्फ फरासा करने का केस नहीं रहेगा, तुम्हें यूनी से निकाल दिया जाएगा। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी तुमसे। तुमने मुझ पर कातलाना हमला किया है, तुम्हारा करियर ख़त्म। वो उसे घूर रहा था। मुझे नफ़रत है तुम्हारी शक्ल से। क्या तुम्हारे पास उस नफ़रत की वजह है? एक थप्पड़ ना, और मेरा मुसलमान होना? तुम 100 थप्पड़ मुझे मार लो, लेकिन ऐसे खुद को क्रिमिनल मत बनाओ। तुम हर तरह से अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हो। तुम गलत जगह अपना लेक्चर देने का शौक पूरा कर रही हो। अगली बार मुझे नुकसान पहुंचाना चाहो तो इतना ख्याल रखना कि तुम्हें नुकसान न पहुंचे। तुम्हें मेरे नुकसान की इतनी फिक्र क्यों है? वो इस्तेहज़ाइया हंसा। क्योंकि अब तुम मुझे इंसान होने की हैसियत से नहीं, एक मुसलमान होने की हैसियत से देखते हो। तो ठीक है, एक मुसलमान तुम्हारे इस कातिलाना हमले को दरगुजर करता है। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें पुलिस को पकड़वा सकती हूँ। तुम पे जुर्म साबित हो जाएगा। तुम यूनी से बाहर होगे तो एक मुसलमान, एक इस्लाम को मानने वाला तुम्हारा करियर, तुम्हारी नेकनामी बचा रहा है, तुम्हारे हमले को दरगुजर कर रहा है। तुमने इस्लाम को लेकर वो सब क्यों कहा मैं नहीं जानती, लेकिन अब तुम ये जान लो कि तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मेरा मज़हब कह रहा है। तुम इस्लाम से नफ़रत करते हो शायद। तुम इस्लाम से नफ़रत करते हो शायद, लेकिन इस्लाम का पैरोकार ना तुमसे नफ़रत करता है ना तुम्हारे मज़हब से, ना ही करेगा। मुझे नफ़रत का दर्स नहीं देता मेरा मज़हब। तुम किसी भी वक्त मेरे मुंह पर आकर थप्पड़ मार सकते हो। उसके लिए तुम्हें खुद को ख़तरे में डालने की ज़रूरत नहीं। मुझे खौफज़दा देखने के लिए तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ पढ़ने आती हूँ और तुम भी। अगर हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो गैर जानिबदार हो जाना चाहिए। खामोश होकर अलग हो जाना बहुत से मसाइल हल कर देता है। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, वो सख्ती से बोला। ठीक है, तुम्हें मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, अमरहा कहकर आ गई। इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है, इस्लाम ईंट का जवाब बर्दाश्त है। ईंट का जवाब बर्दाश्त और हिकमत वो पॉल को दे आई थी, और उसे उम्मीद थी कि सब अच्छा ही होगा, क्योंकि हिकमत कभी मुज़र नहीं होती। रात को लेडी मेहर ने इन सबको नशिस्त गाह में एक साथ बुलाया। मैं तुम सबसे एक वादा लेना चाहती हूँ इंसानियत के नाते, और इससे भी कहीं बढ़कर एक माँ की मोहब्बत के नाते। तुम सब मुझसे वादा करो कि अगर कोई मेरे बारे में, इस घर और मेरे बच्चों के बारे में तुमसे कुछ पूछेगा तो तुम एक लफ्ज़ भी नहीं बताओगे। कुछ हुआ है? वीरा ने पूछा। मैं तफसीलात नहीं बता सकती। तुम चारों पूरी ईमानदारी से मुझसे वादा करो कि कोई किसी भी तरह की मालूमात तुमसे लेना चाहेगा तो तुम मुझे बताओगे। तुम्हारे सामने किसी का नाम लिया जाए या किसी की शक्लो सूरत के बारे में पूछा जाए, तुमने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालना। ये सब मैं अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल से उन्हें ज़िंदगी की तरफ लाई हूँ। मैं उनके दिलों के हाल जानती हूँ। उन पर क्या गुजरती रही है मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। इसलिए एक माँ तुम सबसे दरख्वास्त करती है कि हद से ज़्यादा एहतियात की जाए। अगर कोई कुछ पूछे तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाए। साधना के साथ चंद दिन पहले यही सब हुआ है, लेकिन साधना ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और आकर मुझे बता दिया। इन सब ने बड़ी मोहब्बत के साथ लेडी मेहर को वादा दे दिया। अमरहा कई दिनों से देख रही थी कि वो कुछ परेशान सी रहती हैं। उसने पूछा तो उन्होंने इतना ही कहा कि ये बहुत ज़ाती सा मसला है, वो नहीं बता सकती। आलियान अपनी क्लास लेकर निकला ही था कि यूनियन का सदर जय पीटरसन मिस्ट्री हंसी हंसता उसके पास आया। किसी का फ़ोन करने जा रहे हो या करके आए हो? आलियान ने घंटों की मेहनत से बनाए गए उसके हेयर स्टाइल को दोनों हाथों से ख़राब कर दिया। पीटरसन अपने नित नए हेयर स्टाइल के लिए यूनी में बदनाम तरीन था। इस वक्त एक कैंगरू उसके सर पर पोज बनाए बैठा लगता था। तुम अपने अलावा किसी को खूबसूरत नहीं देख सकते ना?
وہ بنا گیا۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح ہنستے تو تم کورل کورل سے لگ رہے تھے۔ خدا مجھے بچائے، بلکہ مجھے مار ہی ڈالے اگر میں کورل کورل لگوں۔ بس پھر تم 1-2 دن میں مرنے ہی والے ہو۔ امرہا کیسی ہے؟ جے پیٹرسن نے ایک دم سے پوچھا، بلکہ کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کون؟ عالیہ نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری دوست؟ میری کوئی دوست امرہا نہیں۔ کم آن فریش، وہی جس کے پیچھے تم ہر وقت رہا کرتے تھے۔ تم مجھ سے ایسی غیر ضروری باتیں کرنے آئے ہو؟ تم مجھ سے کس وجہ سے ناراض ہو کیا؟ پھر وہی فضول باتیں۔ اچھا سنو، اسٹوڈنٹ یونین کی بلڈنگ میں موجود سیف روم، جسے سیکرٹ روم بھی کہہ لیتے ہیں، وہ جانتے ہو نا؟ جہاں اسٹوڈنٹ اپنا نام ظاہر کیے بغیر کچھ بھی لکھ کر جا سکتے ہیں۔ کوئی شکایت یا کوئی بھی مسئلہ تو فریش سب سے زیادہ تمہارے خلاف شکایتیں موصول ہوئی ہیں، اور درخواستیں بھی۔ اس روم کی دیواروں پر ایک انچ جگہ نہیں بچی، ہر خط میں لکھا ہے کہ عالیان کی ناراضی ختم کروائی جائے۔ جا بجا دیواروں پر یہ پیغامات چپکے ہیں۔ کس نے کیا ہے یہ؟ اب عالیان بنا گیا۔ فریش نام نہیں لکھا بھی نہیں جاتا۔ اتنا سب بھی اس لیے بتایا کہ تم یونین کے فعال رکن ہو، مطلب صدر ہی۔ پیٹرسن نے آنکھ بند کی۔ تو سنو، وہ راما کہہ رہا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ پارٹی جیسا ایک اور مذاق ہم اس لڑکی کے ساتھ کر لیں تو اس بار اس کی آنکھوں سے وہ ساگر نکلے گا کہ سارا مانچسٹر اس میں ڈوب کر بہہ جائے گا۔ اور پھر جب آئندہ آنے والی نسلیں تحقیق کریں گی کہ آخر مانچسٹر کے ساتھ کیا بنی اور اسے بہا کر لے جانے والا سیلاب آخر آیا کہاں سے تھا، وہ بھی ایسا غضبناک، تو بیش بہا کھدائی اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں خاتون پاکستان امرہا کی 2 آنکھیں ملیں گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ مانچسٹر کو ساگر میں ڈوب کر بہنے سے بچا لو۔ جو پیغامات دیواروں پر چپکے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بس بہت جلد ہی ہم پر آفت آنے والی ہے۔ تم اسے مذاق سمجھو، لیکن میری درخواست بھی۔ میں مانچسٹر کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے مجھے ناراض لوگوں کو منانے کا یہ انداز اچھا لگا۔ تم مان جاؤ گے اور پھر سے اس کے دوست بن جاؤ گے تو میں اس طریقے کو یونین اور یونیورسٹی میں رائج کروا دوں گا۔ اپنا یہ سائے بھی تو ایسے ہی مشہور ہوا ہے، میں بھی ہو جاؤں گا۔ وہ کی ہنسنے لگا۔ عالیان پر اپنی کوفت پر قابو پانا مشکل سا ہو گیا اور وہ تیزی سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف لپکا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے سیکرٹ روم میں لیٹرز تم لکھ کر آتی رہی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کہنے لگا۔ امرہا خوف زدہ سے اس کی شکل دیکھنے لگی اور صرف نام میں گردن ہلائی۔ وہ تمہاری ہی لکھائی میں ہے سب۔ میں نے نہیں لکھے۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ تم نے بائیں ہاتھ سے لکھے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے مجھ سے پین بھی نہیں پکڑا جاتا۔ یہ سب یونی فیلوز کا کام ہوگا۔ یونی کے اسٹوڈنٹ اتنے فارغ نہیں ہیں۔ اس میں فارغ ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ اس کی زبان سے پھسلا۔ تو یہ نیکی کا کام تم نے سب سے کہا کرنے کے لیے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ نہیں، امرہا کو اس کا انداز برا لگا۔ تو پوائنٹس دیے ہوں گے سب کو تم نے، طنزیہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ یہ بات اس کے انداز سے زیادہ بری لگی۔ وہ سب میں نے لکھی ہیں۔ داد دو مجھے عالیان، میں نے سیکرٹ روم کو خطوط سے بھر دیا۔ ایسے بیکار کام کے لیے داد دیتا ہوں تمہیں، اس نے پلٹ کر کہا۔ تم مجھ سے ناراض ہو، ناپسند کرتے ہو مجھے۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ نہ تم سے ناراض ہوں، نہ ہی ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ کرنے کے لیے کسی تعلق کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے درمیان تم تو کہا کرتے تھے تم میرے دوست ہو۔ اب میں کہہ رہا ہوں میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ میں معاف کر چکا ہوں۔ تو تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں سب باتیں ختم کر چکا ہوں، کہہ کر وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ اب یہ وہی مقام تھا کہ وہ گلستان بھر کے گل اس کے قدموں میں بچھا دے گی تو بھی وہ انہیں پھلانگ کر گزر جائے گا، کیونکہ ایک بار وہ کانٹے بچھا چکی تھی۔ اب آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ بھی اس کی راہوں میں ڈھیر کر دینے پر اس کی اندھیری راہوں میں روشنی نہ کر سکے گی۔ ماحول انگشتے بدیندہ تھا، اور ہوا نے اپنے پر اپنی آنکھوں پر لپیٹ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ قسمت سے پوچھ پڑتال نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کبھی یہ چنگیز خان کی خون آلود تلوار ہوتی ہے اور کبھی حاتم طائی کا کمال سخاوت۔ قسمت۔ اگر ساری دنیا تباہ ہو رہی ہو اور کسی ایک چیز کو آئندہ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے قائم رہنے کی اجازت ہو تو میں یہ اجازت سائیکل کے لیے لینا پسند کروں گی۔ سائیکل؟ تکبر سے پاک چلانے والے کی شاہی سواری۔ شٹل کاک کے سامنے کی سڑک پر اس نے عین آن کے ساتھ مل کر کافی مشق کر لی تھی سائیکل چلانے کی۔ سیدھی خالی سڑک پر وہ بنا ڈرے چلا لیتی۔ سادھنا اور عین آن کو پیچھے بٹھا کر بھی مشق کی۔ کسی کو پیچھے بٹھا کر سائیکل چلانا نئے سائیکل چلانے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے تھوڑا بہت اس سلسلے میں ڈر خوف نکال ہی لیا۔ دوبارہ یونی کے راستے تک بھی گئی، عین آن پیچھے بیٹھی ہوتی۔ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، اس کا سانس گم ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ عین آن اپنا ہیئر بینڈ ٹھیک کرنے لگی۔ پاگل، مجھے دیکھ رہے ہیں، سائیکل ڈگمگائی۔ کیوں؟ تم ہو کیا جو تمہیں دیکھا جائے؟
دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.